عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین کو ہمارے مدنی چینل کے نئے سلسلے جس کا نام فیضان اسلام میں مرحبا کہتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آج کے سلسلے کے حوالے سے میں کچھ بنیادی باتیں عرض کروں گا۔ ابتداً درود پاک کی ایک فضیلت سن لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل آج کا سلسلہ کیا ہوگا، کیا موضوع ہے ہمارا، اور آئندہ اس سلسلے کو ہم کس طرح سے آگے لے کر بڑھیں گے، کچھ باتیں عرض کروں گا۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 10 رحمتیں عطا فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے آج کے سلسلے میں مفتی صاحب الحمدللہ کرم فرما ہیں، اور سلسلے کا نام ہے فیضان اسلام۔ اس سلسلے میں ہر دفعہ ہم ایک نیا موضوع لے کر آئیں گے، اور اس موضوع سے متعلق اسلام میں کیا حکمتیں ہیں، اس کے بارے میں اسلام میں کیا کانسیپٹ ہے، اس چیز کے بارے میں ہمارا کیا ذہن ہونا چاہیے، اور اس سے متعلقہ جملہ سوالات کو ہم شامل سلسلہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ مثال کے طور پر آج کے سلسلے میں ہم نے جو موضوع منتخب کیا ہے وہ ہے نیکی کی حقیقت۔ مسلمان نیکیاں کرنا چاہتا ہے، اور نیکی ہی انسان کو کامیابی دلاتی ہے۔ گناہوں سے بچنا اور نیکیاں کرنا یہ بہت ہی بنیادی اور بڑی اہم شے ہے۔ اسلام میں نیکی کا کیا تصور ہے، نیکی کی کیا اہمیت ہے، جو نیکی کرتا ہے، نیکوکار ہوتا ہے، اس کا کیا معیار ہے، نیکی کا کیا معیار ہے، ہم کس کو نیک سمجھیں، کسی کے بارے میں نیک یا بد ہونے کے بارے میں ہم کیا ذہن رکھ سکتے ہیں، اس طرح کے مختلف سوالات کو ہم شامل کریں گے۔ اسی طرح ہر سلسلے کے اندر انشاءاللہ عز و جل اسلام سے متعلق کسی بھی ایک شے کو ہم موضوع سلسلہ بنائیں گے، اور اس کے متعلق انشاءاللہ عز و جل ہم سوالات کریں گے۔ مفتی صاحب انشاءاللہ عز و جل اس کے جوابات ارشاد فرمائیں گے۔ اول تا آخر دیکھنے کی نیت کر لیجئے، علم دین حاصل کرنے کی نیت کر لیجئے، جو کچھ سنوں گا سیکھوں گا اس پر عمل کروں گا، یہ نیکی انشاءاللہ بہت زیادہ مفید ثابت ہوگی۔ اسی طرح یہ بھی نیت کر لیجئے کہ جو یہاں پر میں سمجھوں گا سیکھوں گا، اچھی طرح سے سمجھنے کے بعد دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کروں گا۔ مفتی صاحب مرحبا کہتے ہیں آپ کو سلسلے میں۔ ماشاءاللہ آج کا ہمارا موضوع ہے، اور بڑا ہی بنیادی موضوع ہے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے نیکی کی حقیقت کیا ہے، یہ ہمیں جاننا بہت ضروری ہے۔ میں سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا کہ اسلام میں قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بیان فرمائیے کہ نیکی کسے کہتے ہیں، اور اس کی تعریف کو قرآن و حدیث میں کس طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین کی کچھ اصطلاحات ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی ایک باقاعدہ جو ٹرمینالوجی ہے وہ اپنی جگہ اگرچہ مشکل ہو، لیکن اس کا جو ایک عام سا مفہوم ہوتا ہے اسے ہر کوئی سمجھ رہا ہوتا ہے۔ جی، جیسے مثال کے طور پہ علم کی تعریف پوچھیں کہ علم کی تعریف کیا ہے، اب کتابوں میں دیکھیں تو اتنی زیادہ تعریفیں کیوں ہیں، علم اسے کہتے ہیں، علم اسے کہتے ہیں، لیکن ہر بندہ ویسے سمجھتا ہے کہ علم کسے کہتے ہیں، کہ جب اسے علم حاصل ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اسے علم حاصل ہوا، جب اسے نہیں ہوتا تو وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اسے علم نہیں ہے۔ اسی طرح نیکی اور بدی یا نیکی اور گناہ کا جو تصور ہے وہ مسلمانوں کے نزدیک بڑا واضح ہے۔ جو دینی سوچ رکھنے والے ہیں اور دین سے محبت کرنے والے ہیں، اور علم دین سے جن کا تھوڑا بہت بھی شغف ہے، وہ نیکی کے تصور کو سمجھتے ہیں۔ ہمارے عام جو مفہوم ہے
اس میں نیکی ہر وہ کام ہے کہ جس کے اوپر ثواب ملتا ہے. صحیح. اب اس پر ثواب نیت کی وجہ سے ملا کہ ویسے وہ صرف جائز کام تھا لیکن نیت سے ثواب مل گیا، یا وہ بذات خود ہی ایسا کام ہے کہ جسے ہر کوئی نیکی کا کام سمجھتا ہے. جیسے کوئی شخص اگر بیٹھ کر لا الہ الا اللہ کی تسبیح کرتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، تو ہر کوئی آدمی کہے گا کہ یہ نیکی کا کام کر رہا ہے. بے شک. کوئی آدمی کسی غریب کی مدد کرتا ہے تو اسے فوراً ہر کوئی کہے گا کہ یہ نیکی کا کام کر رہا ہے. تو اس اعتبار سے تو نیکی کا مفہوم بڑا واضح ہے. صحیح. اور ہم عام طور پر نیکی کو اسی مفہوم میں لیتے ہیں کہ جس پر ہمیں ثواب ملے. لہذا وہ کام اصالتاً ہی یعنی اصلاً ہی وہ ایسا ہے کہ جسے دینی کام شمار کیا گیا ہے، یا یہ ہے کہ دین نے ہمیں یہ فرمایا ہے کہ تم اگر اس میں اچھی نیت کرتے ہو تو وہ تمہارے لیے ثواب کا ذریعہ بن جائے گا. جیسے یہی کھانا کھانا ہے، کھانا کھانا بذات خود جو ہے ایک مباح کام ہے، جائز کام ہے، نہ ثواب ہے نہ گناہ، لیکن اس میں آدمی اچھی نیت شامل کر لیتا ہے کہ یہ میں کھانا اس لیے کھا رہا ہوں تاکہ نماز پڑھنے کے اندر میں توجہ سے نماز پڑھ سکوں، کہ بہت بھوک لگی ہوگی تو نماز کے اندر توجہ نہیں رہے گی، تو عبادت پر قوت حاصل ہوتی ہے. اسی طرح اور جو امور دینیہ سر انجام دینے ہیں ان میں مدد مل جاتی ہے. تو اس اعتبار سے یہ نیکی کا کام بن جاتا ہے. اب یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں نیکی کو کس لفظ سے تعبیر کیا گیا. تو قرآن پاک میں بڑے خوبصورت الفاظ نیکی کے بارے میں بیان ہوئے ہیں. جیسے قرآن پاک میں لفظ برن کا جو لفظ ہے یہ نیکی کے لیے استعمال ہوا. آیت مبارکہ ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم ہرگز نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک اپنی پسندیدہ شے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. اب نیکی کے لیے لفظ بر یہاں پر بیان کیا گیا. صحیح. اسی طرح قرآن پاک میں نیکی کے لیے لفظ خیر بھی بیان ہوا. جیسے آیت مبارکہ ہے وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ. صحیح. تم جو نیکی کا کام کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے. بے شک. تو اب لفظ خیر جو ہے یہ اس کے لیے استعمال ہوا. اسی طرح لفظ معروف بھی نیکی کے لیے قرآن پاک کے اندر بیان ہوا ہے. جیسے مشہور آیت مبارکہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی، نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو. ٹھیک. تو اب یہاں پر نیکی کے لیے لفظ معروف کا بیان ہوا. پھر ایک اور لفظ جو بکثرت قرآن پاک میں نیکی کے لیے استعمال ہوا ہے وہ ہے صالحن یا صالحات. صحیح. یہ شاید سب سے زیادہ لفظ جو نیکی کے لیے استعمال ہوا قرآن پاک میں وہ یہی والا ہے. اعمال صالحہ نیک اعمال ہم عام استعمال کرتے ہیں. قرآن پاک کے اندر ہے من عمل صالحا فلنفسہ، جو نیکی کا عمل کرے گا تو وہ اپنی ذات کے لیے ہی کرتا ہے. صحیح. ومن اساء فعلیہا، اور جو گناہ کرتا ہے تو اس کا وبال بھی اسی کے اوپر. صحیح. تو اب یہاں پر نیکی کے لیے لفظ صالحا آیا. ٹھیک. اور اس کے علاوہ آیات مبارکہ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، اس سے اچھی کس کی بات کہ جو اللہ کی طرف بلائے اور نیکی کا کام کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں. صحیح. تو یہاں پر بھی صالحن کا لفظ. پھر اور وہ آیات مبارکہ جن میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ تو بہت ساری آیات مبارکہ ہیں. اس میں بھی یہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے. صحیح. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. یہاں صالح کا تو صالحات کا لفظ جو ہے یہ نیکی کے لیے استعمال ہوا. اسی طرح ایک اور لفظ ہے وہ بڑا خوبصورت لفظ ہے مرضات. مرضات کا مطلب ہے اللہ کی پسند کی چیزیں. ماشاءاللہ. تو یہ لفظ بھی تو اب نیکی ہوتی کیوں ہے؟ ہم نیکی کا کام اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کو پسند ہے. نیکی کیوں ہے؟ ہم نیکی کرتے اس لیے ہیں کہ یہ اللہ کو پسند ہے. تو اب اس کے لیے آیت مبارکہ جیسے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے اپنی جان کو بیچ دیا اللہ کی پسندیدہ چیزوں کی طلب میں. تو اب نیکیوں کی طلب کے اندر انہوں نے اپنی جان کو جو ہے وہ بیچ دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا جو لفظ ہے، مرضات کا جو لفظ ہے، یہ بھی نیکی کے لیے استعمال ہوتا ہے. پھر اسی طرح ایک اور لفظ وہ بھی مشہور آیت مبارکہ ہے حسنہ
صحیح۔ حسنہ سیئہ، یہ دو لفظ بھی بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں قرآن پاک کے اندر ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لائے گا اس کے لیے اس کی 10 مثلیں ہیں، یعنی اسے 10 گنا اسے ثواب ملتا ہے۔ جو ایک نیکی کرتا ہے اسے 10 گنا ثواب دیا جاتا ہے۔ تو اب جو ایک نیکی کرتا ہے، من جاء بالحسنہ، جو ایک نیکی لائے، تو یہاں نیکی کے لیے لفظ حسنہ کا استعمال ہوا۔ اسی طرح لفظ احسان، یہ بھی نیکی کے لیے بہت زیادہ قرآن پاک کے اندر استعمال ہے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہے؟ یا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ تو احسان کرنے والوں سے مراد ہے نیکی کرنے والوں سے، اچھے عمل کرنے والوں سے۔ تو یہ چند ایک الفاظ ہیں جو ایک سرسری یعنی دیکھنے بڑے سے خوبصورت اور قرآن کو ایک اور زاویے سے ہم نے سمجھا کہ قرآن پاک نے نیکی کے لیے مختلف تعبیرات بیان فرمائی، اور اس میں ہر ایک کے اندر ایک اپنی خوبصورتی ہے۔ برن کے اندر اپنی خوبصورتی ہے، حسنۃ کے اندر ایک اپنی خوبصورتی۔ جو عربی کو تھوڑا سا سمجھنے والا ہے اس کے لیے ان الفاظ کے اندر بھی ایک جداگانہ حسن پایا جائے گا۔ تو یہ وہ الفاظ ہیں، اس کے علاوہ شاید اور تھوڑا سا سرچ کرے تو اور بھی بہت سارے الفاظ مل سکتے ہیں۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ تو مفتی صاحب بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے بیان کیا کہ نیکی کیا ہے، اور قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس کو کن کن الفاظ کے ساتھ جو ہے بیان فرمایا۔ یہ تو ہو گئی نیکی اٹ سیلف کہ یہ نیکی ہے۔ اچھا، اب نیکی ظاہر ہے کوئی شخص کرے گا تو وہ نیک کہلائے گا، تو اب اس کا کیا معیار ہے اسلام کے اندر کہ ہم کب کسی شخص کو نیک کہہ سکتے ہیں یا ہم کسی کو نیک نہیں سمجھتے؟ تو اس کا کیا معیار ہے؟ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں، نیکوکار بھی کسی کو ہم نے سمجھنا ہے یا نہیں سمجھنا، یا جو بھی اس کا ایک معیار ہے۔ تو یہ ایک بڑی مشکل چیز ہوتی ہے، اور اس میں بڑی گفتگو بھی کی جاتی ہے کہ یار فلاں شخص نیک ہے، اسی وقت وہ کہے گا یار تم اس کو نیک کہہ رہے ہو، وہ تو یہ کرتے تو وہ نیک کہاں سے ہو گیا؟ تو اب جو ہے دوسرا سوال یہ بنتا ہے کہ اسلام کے اندر نیکی کے ساتھ ساتھ نیک شخص کا یہ کیا معیار ہے؟ نیکی اس کے دو پہلو ہیں بیسیکلی، یوں کہہ لیں۔ عربی کے اندر الفاظ استعمال ہوتے ہیں امتثال اوامر اور اجتناب نواہی۔ صحیح۔ امتثال اوامر کا جو سادہ سا ترجمہ ہے وہ بنتا ہے وہ کام کرنا کہ جن کے کرنے کا حکم دیا گیا، جی۔ اور اجتناب نواہی کا مطلب ہے ان چیزوں سے بچنا جن سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ ٹھیک ہے۔ نیکی کے لیے تو بذات خود وہ نیکی کا عمل ہی کافی ہے کہ ایک آدمی نے نماز پڑھی، اس نے نیکی کا کام کیا، ایک آدمی نے کسی غریب کی مدد کی، اس نے نیکی کا کام کیا۔ جی۔ لیکن نیک ہونا جو ہے یہ تھوڑا سا اس سے وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ وہ وسیع مفہوم اس اعتبار سے کہ نیک اسی کو قرار دیا جاتا ہے جو ان دونوں پہلوؤں پر عمل کرتا ہے۔ اچھا، یعنی نیکی کے کام بھی کرتا ہے اور گناہوں سے بچتا بھی ہے۔ اسے یوں کہہ لیں کہ گویا نیک بننے کے لیے پرندے کے جیسے دو پر ہوتے ہیں، نیک بننے کے لیے یہ دونوں چیزیں پر کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ایک پر سے جیسے پرندہ نہیں اڑ سکتا، اسی طرح ایک سائیڈ پر عمل کرنے سے آدمی نیک نہیں بن سکتا۔ ہاں، یہ ہے کہ اس کی تھوڑی سی لمبی تشریح کر دی جائے، جیسے گناہوں سے بچنے کے اندر اب ہم یہ کہیں کہ نماز نہ پڑھنا چونکہ گناہ تو لہذا اس سے بچے۔ اب یہ تعبیر اگر اختیار کریں گے تو پھر گناہ سے بچنے والے کو نیک کہا جاتا ہے۔ صحیح۔ لیکن جو تھوڑا سا تشریح والا یا تفصیل والا اس کا مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ جو دونوں پہلوؤں پر عمل کرے۔ اب ہمارے عرف میں بھی اس کا یہی مطلب لیا جاتا ہے، اور ہمارے دین کے اندر بھی اس کی یہی تعبیر ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایسا نہیں ہو سکتا ایک آدمی نمازی بھی ہے اور وہ روزے بھی رکھتا ہے، ہر سال حج بھی کرتا ہے، غریبوں کی مدد بھی کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ رشوت خور بھی ہے۔ صحیح۔ تو اس کو کوئی بھی نیک نہیں کہے گا کہ یہ رشوت خور ہے۔ باقی اس کے سارے اعمال کو کوئی بھی نہیں کہے گا کہ یہ چونکہ یہ سارے اعمال کرتا ہے تو رشوت ہی لیتا ہے نا صرف۔ ایسا کہہ کے کوئی اس کو سائیڈ میں نہیں کرے گا، ہر کوئی کہے گا کہ یار یہ نیک آدمی نہیں۔ نیک آدمی نہیں۔ تو گناہ کوئی بھی کیا، گناہ کوئی بھی کیا، صغیرہ ہے اس پر اصرار کر رہا ہے، کبیرہ ہے وہ کر رہا ہے، تو اس کو نیک نہیں کہا جاتا۔ لہذا اب ایک آدمی اگر نماز نہیں پڑھتا، اور پانچوں نہیں ایک ہی نماز ترک کرتا ہے، فجر کی نماز مثلا نہیں پڑھتا، یا وہ جماعت کا تارک ہے، جماعت سے نماز نہیں پڑھتا، جماعت واجب ہے،
اب اس پر جماعت واجب ہے، وہ جماعت سے نماز نہیں پڑھتا، تو اب اگرچہ وہ باقی سارے کام کر رہا ہے، یعنی اس کا اخلاق بھی اچھا ہے، وہ رزق حلال بھی کماتا ہے، وہ ذکر و اذکار بھی کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود شریعت یہ فرماتی ہے کہ جو جماعت کو ترک کرے وہ فاسق ہے، مردود الشہادت، اس کی گواہی قبول نہیں ہے اس کی، وہ فاسق۔ تو پتہ چلا کہ نیک کا لفظ جس پر بولا جائے گا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نیکیاں کرنے والا بھی ہو، گناہوں سے بچنے والا بھی ہو، بلکہ اس میں جو گناہوں سے بچنے والا پہلو ہے وہ کچھ زیادہ غالب ہوتا ہے۔ مفتی صاحب بڑا مشکل نہیں ہو جائے گا جو آپ نے وضاحت بیان کی؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پھر نیک بننا آسان نہ ہوا۔ اب دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر یہ بھی ایک پہلو ہے کہ بعض اوقات بعض لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے گناہوں میں، یعنی اعلانیہ گناہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، کسی ایسے طبقے سے وابستہ ہوتے ہیں، ان کا کام ہی ایسا ہوتا ہے، لیکن وہ چند اخلاقی چیزیں ان کی اچھی ہوتی ہیں یا چند ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو ان کو جو ہے وہ نیک کہنے پر اصرار بھی کرتے ہیں۔ ایک تو یہ چیز، اس کی تھوڑی وضاحت فرما دیں۔ دوسرا جو آپ نے کنسیپٹ بیان کیا کہ اب وہ 10 اچھے کام کر رہا ہے لیکن ایک کسی گناہ میں مبتلا ہے تو اس کو ہم نیک نہیں کہہ سکتے۔ دیکھیں اس میں یہ ہے، ہر جو بھی آدمی کوئی کام کرتا ہے، اچھا کام کرتا ہے، جی، اس کے لیے ایک خاص لفظ ہے، ہم اس لفظ سے اس کو تعبیر کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک آدمی بہت سخی ہے، صحیح، اپنے اس کے جتنے غریب رشتہ دار ہیں سب کا وہ خرچہ اٹھاتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے پاس پڑوس محلے کے اندر بھی جو غریب آدمی اس کو دیتا ہے، سالانہ بھی اس کا جناب لنگر جاری ہے، صدقات و خیرات کرتا ہے اور رزق حلال سے کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک، ہم اسے کہیں گے یہ سخی ہے، صحیح، ہم اسے کہیں گے یہ سخی ہے، سخی ہے، یا جو سخاوت کی نیکی ہے اس نیکی کے اعتبار سے یہ نیک ہے، اس کا عامل ہے یہ، یعنی اس کا عامل ہے، اس نیکی کے اعتبار سے نیک ہے۔ ٹھیک ہے، وہ نیک کہ جو اللہ کی بارگاہ میں مطلقاً نیک قرار پائے اور جسے صالحین کے اندر شمار کیا جائے، صحیح، اس کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ وہ دونوں طرف پر عمل کرنے والا ہو۔ تو اب یہ کہ جو جیسا ایک آدمی نماز بہت پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ کاروبار میں ڈنڈے بھی مارتا ہے، تو نماز پڑھنے کے اعتبار سے ہم کہیں گے کہ یہ نمازی ہو گیا، بڑا پکا نمازی ہے، ہم پکا نمازی بھی بول دیں گے، صحیح، لیکن وہ نیک ہے یہ نہیں۔ تو گویا یہ نیکیاں جتنی بھی ہیں یا گناہوں سے بچنے کے جتنی بھی چیزیں ہیں یہ نیک بننے کے مختلف پارٹس ہیں۔ صحیح، مجموعی طور پر جب یہ پورا، یعنی یہ یوں کہہ لے کہ ایک بلڈنگ ہے، یہ صحیح، صحیح، جس بلڈنگ کی چھت نہیں ہے اس کو آپ یہ نہیں کہتے کہ یہ مکمل بلڈنگ ہے، جس بلڈنگ کی دیواریں نہیں ہیں آپ اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ مکمل بلڈنگ ہے۔ تو اب اس کا جو پورشن بن چکا ہے اتنے کا ہی ہم بول دیں گے، جس کا فرش لگ چکا ہے اس کو بولیں گے اس کا فرش بن گیا، جس کی دیواریں کھڑی ہیں اس کو بولیں گے اس کی دیواریں کھڑی ہیں۔ لیکن نیک ہونا جس پر صالحین کا جو ہے اطلاق کیا جائے، جس پر نیک کا لفظ بولا جائے اور جو اللہ کی بارگاہ میں ایک نیک کے طور پہ مقبول ہو، بعض اوقات تو اللہ تعالیٰ کسی کا معمولی سا نیک عمل بھی قبول فرما کے اس کی بخشش کر دیتا ہے، تو وہ ایک اور میٹر ہے، وہ اس کی رحمت کا ہے۔ لیکن جسے ہم نیک کہیں گے اس کے بارے میں افراط و تفرید کا جو معاملہ ہے نا، کہ جو آدمی حقوق العباد میں بڑا اچھا ہے اور حقوق اللہ بالکل ادا نہیں کرتا، اس کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ بڑا نیک آدمی، یہ غلط ہے۔ ایسا نہیں، حقوق العباد کے ساتھ حقوق اللہ بھی ہیں، یعنی لوگوں کے ساتھ جو اس کے معاملات ہیں بڑے اچھے ہیں، لیکن نماز وہ نہ پڑھے، روزہ وہ نہ رکھے، حج فرض ہونے کے باوجود وہ نہ کرے، زکوٰۃ وہ نہ ادا کرے، تو یہ آدمی نیک نہیں۔ اور ایک آدمی ان چیزوں پہ عمل کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، نفلی صدقات بھی ہیں، اس کے ساتھ ذکر اذکار تلاوت بھی ہے، لیکن وہی اپنے پڑوسیوں کو ایذا دینے والا ہے، صحیح، دوسرے لوگوں کو تنگ کرنے والا ہے، لوگوں کے حقوق نہیں پورے کرنے والا، لوگوں کا مال دبایا ہوا ہے، تو اس کو کون آدمی نیک کہہ سکتا ہے؟ صحیح۔ اسی لیے دونوں چیزیں بخشش کا جو معیار ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کسی بھی عمل پر بخش دیتا ہے، لیکن اس نے ایک قانون بنایا ہے، ٹھیک ہے، اس نے ایک قانون بنایا کہ جو گناہ کرے گا وہ اس کا مستحق ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، جو نیکی کرتا ہے وہ اس کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اب اس مستحق آدمی کو اللہ تعالیٰ واقعی وہ جزا دے دے یا وہ سزا دے دے، یہ اس کی ذات کے اوپر ہے، بخش دے تو اس کا معاملہ، نہ بخشے تو وہ ایک الگ اسی کا معاملہ، اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے۔ لیکن جس کو ہم نیک کہتے ہیں، نیک بننے کے لیے یہی ہے کہ آدمی گناہوں سے بھی بچے، اس میں سارے گناہ، اس میں غیبت بھی ہے، چغلی بھی ہے، جھوٹ سے بچنا بھی ہے، تہمت سے بچنا بھی ہے، الزام تراشی سے بچنا بھی ہے، بد نگاہی سے بچنا بھی ہے، اور اس میں تمام نیکیاں، فرائض پہ عمل، واجبات پہ عمل، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت، ذکر اللہ، اور امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کی دعوت، برائی سے منع کرنا، یہ سارے کے سارے امور ہیں۔ تو جہاں جہاں جس کا جو موقع آتا جائے اس کے مطابق کرتا جائے۔ اچھا، اب ایک بات میں عرض کروں گا، جو آپ نے فرمایا کہ پھر تو بڑا مشکل ہے نیک بننا، جی، ٹھیک، یعنی تو
اول تو یہ ہے کہ جنت جو ہے نا، جو صلہ ہے وہ معمولی چیز نہیں، ٹھیک ہے، اس کے لیے جان و مال کی قربانی دینی پڑتی ہے، صحیح، کسی جگہ حقیقتاً ہی جان قربان کرنا پڑتی، ٹھیک ہے، اور کسی جگہ اپنی خواہشات کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ صحیح، قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ماشاء جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنے نفس کو خواہش سے روکا، صحیح، بے شک اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو خواہش کو، نفس کو خواہشات سے روکنا، گناہ کرنے کو دل کر رہا ہے، بد نگاہی کرنے کو دل کر رہا ہے، غیبت کرنے پہ دل کہہ رہا ہے کہ بس اس کے بارے میں تو بول دو جو بھی بولنا ہے، صحیح، لیکن روکنا ہے اپنے نفس کو۔ جھوٹ بولنے کا وہ ہے کہ یار جھوٹ نہیں بولیں گے نا تو کام نکلے گا نہیں، جھوٹ بولنا ہی بولنا، لیکن روکنا پڑے گا اپنے آپ۔ صحیح، تو یہ جو کام ہے یہ کرنے ہی پڑیں گے۔ صحیح، اب یہ کہ یہ مشکل کب ہوتے ہیں؟ مشکل ہوتے ہیں جب آدمی شروع کرتا ہے، ٹھیک ہے، شروع میں مشکل لگتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ نے اول تو ویسے ہی قرآن پاک میں فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ حکم نہیں دیتا، مکلف نہیں کرتا۔ صحیح، دوسری بات یہ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو قوت ارادی ایک ایسی شے دی ہے کہ قوت ارادی کے ساتھ ایک آدمی پہاڑ پہ چڑھ جاتا ہے، کیٹو پہاڑ پہ چڑھ جاتا ہے، بالکل، اس کی قوت ارادی ہوتی، حالانکہ وہ ہماری طرح انسان ہے۔ اب ہمیں کوئی بولے کہ بھائی صاحب آپ کیٹو پہاڑ پہ چڑھ جائیں، تو ہم اس کی سردی، بلندی، گھاٹیاں، وادیاں یہ دیکھتے ہوئے ڈر جائیں گے، نہیں کریں گے۔ لیکن جو چڑھ گیا وہ کیوں چڑھ گیا؟ اس کی قوت ارادی تھی، اور وہ تو بہت مشکل کام ہے۔ صحیح، نمازیں پڑھنا کیا مشکل ہے؟ صحیح، نماز پڑھنے میں تو کچھ بھی نہیں جاتا، الٹا آدمی کو ذہنی تسکین بھی ملتی ہے، ٹھیک، اس کے دل کو سکون بھی ملتا ہے، اس کو طہارت بھی ملتی ہے، اس کے اعضاء کو سکون بھی ملتا ہے، کام کی اس کی تھکاوٹ بھی دور ہوتی ہے، ریلیکسیشن ایک اس کو ملتی ہے۔ تو یہ عبادت جو ہے یہ تو آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی۔ صحیح، اسی طرح بقیہ نیکیاں ہیں، صحیح، جب آدمی نیکیاں اسی طرح گناہوں سے بچنا ہے۔ ٹھیک، پہلی مرتبہ گناہ غیبت سے بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آدمی کے جذبات ہیں کسی کے بارے میں اور وہ اپنا اظہار نہ کرے تو اس کو تو ہوتا ہے میں پھٹ نہ جاؤں گا، لیکن وہ اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کہ نہیں مجھے غیبت نہیں کرنی۔ صحیح، ایک مرتبہ بڑا مشکل ہوگا، اگلی مرتبہ تھوڑا سا، تیسری مرتبہ اس سے آسان، چوتھی پانچویں مرتبہ میں اس کے لیے برابر ہو جائے گا، اور وہی چیز لطف کا باعث ہوگی، یعنی کیا وہ میں بچ گیا، وہ بچنا اس کو یہ ہوگا نا کہ میں اللہ کی رضا کی خاطر بچ گیا، صحیح، یہی چیز اس کی راحت کا ذریعہ بن جائے گی۔ اب اس کے لیے غیبت سے بچنا کیا، وہ دوسرا کرے تو اس کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جائے گی۔ صحیح، یعنی ایسے صالحین ہیں کہ جو غیبت سنے تو ان کی طبیعت خراب ہو جائے۔ صحیح، تو اس لیے گناہ سے بچنا یا نیکی کرنا مشکل ہوتا ہے ابتدا میں، ٹھیک ہے، جب آدمی اس کا عادی بن جائے، کوشش کرے، قوت ارادی استعمال کرے تو بڑی آسانی سے نیکیاں کرنا شروع کر۔ ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب، ایک اور بڑا اہم سوال ہے کہ نیکی اور نیک یہ تو ہو گیا، اچھا اس میں بھی کیا فرق ہے کہ ایک وہ شخص ہے کہ جسے ہم نیک سمجھتے ہیں، تو کیا یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ کے بارگاہ میں بھی نیک ہے؟ تو کیا انسان کے سامنے کسی کا نیکوکار ہونا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نیکوکار ہونا یا نہ ہونا، دونوں پہلوؤں کے اعتبار سے کیا اس میں فرق بھی ہوتا ہے، یا اسلام اس بارے میں کیا رہنمائی کرتا ہے کہ جو بظاہر نیک ہے اور ہم جس کو نیک سمجھتے ہیں وہ اللہ کے بارگاہ میں بھی نیکی ہے؟ دیکھیں یہ اس کے کئی پہلو بن جائیں گے۔ اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ لوگ جسے نیک سمجھتے ہیں جی، اور بہت نیک سمجھتے ہیں اور وہ بہت نیک نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ یہ بھی نہیں ہے کہ وہ فاسقی ہے ٹھیک ہے، اور تنہائی میں گناہوں پر جری ہے، ایسا نہیں۔ صحیح، تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے حسن ظن کی اس کے حوالے سے لاج رکھتا ہے ماشاءاللہ، اور اس کے ساتھ ویسا معاملہ فرماتا ہے۔ جیسے ایک حدیث مبارک بھی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ گزرا، لوگوں نے بڑی تعریف کی، بڑا اچھا آدمی ہے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ واجب ہو گئی۔ عرض کی کیا واجب ہوئی؟ فرمایا جنت واجب ہوگی۔ سبحان اللہ، دوسرے کے بارے میں جہنم کس طرح وعید ہے۔ صحیح، تو اس میں کیا ہے کہ لوگ جس کے بارے میں تعریف کریں اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے حسن ظن کے مطابق اسے معاملہ فرماتا ہے۔ صحیح، ایک تو یہ چیز ہے۔ ٹھیک، اب اس میں کیا ہے کہ ہم مثال کے طور پہ ہمیں صرف فرض نماز پڑھنے والے، فرض واجب سنتیں پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک، لیکن کسی کا ہمارے بارے میں یہ گمان ہے کہ ماشاءاللہ یہ بہت عبادت گزار ہے، یہ رات کو تہجد بھی پڑھتے ہوں گے، نیک آدمی ہے، یہ تہجد بھی پڑھتے ہوں گے۔ اب ہم نہیں پڑھتے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے حسن ظن کی وجہ سے ہمارے ساتھ اور اچھا معاملہ فرمائے، یعنی ہماری حیثیت سے زیادہ اچھا معاملہ فرمائے۔ صحیح، تو ایسا جو ہے وہ ہو سکتا ہے اور ایسا وقوع ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا یہ ہے کہ لوگ
نیک کسے سمجھیں؟ ان کے سامنے جو نیک کی تعریف پر پورا اترے وہ اسے نیک سمجھیں گے. ٹھیک ہے. ان کے سامنے ایک آدمی کوئی گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا اور جو فرائض و واجبات اور سنن مؤکدہ ہیں وہ انہیں ادا کرتا ہے, تو یہ لوگ اس کو نیک سمجھیں گے. صحیح. اور ان پر واجب ہوگا کہ یہ اسے یہی سمجھے, یعنی یہ اسے بدگمانی اس کے بارے میں نہ کرے, کیونکہ اب کرینہ کوئی نہیں پایا جا رہا. صحیح. اب ایسا کوئی خارجی کرینہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے یہ اس کو گناہ گار قرار دے, لہذا یہ اس کو نیک ہی سمجھے. لیکن حقیقی صورتحال جو ہے, یعنی جو ایکچوئل سچویشن ہے وہ بالکل اس سے ڈیفرنٹ بھی ہو سکتی ہے, اور اس کے بارے میں تو بہت ساری احادیث مبارکہ, آیات مبارکہ موجود ہیں. اب مثال کے طور پر ایک آدمی نمازی بھی ہے, تہجد گزار بھی ہے, روزے بھی رکھتا ہے, نفلی روزے بھی رکھتا ہے, صدقات و خیرات بھی کرتا ہے, اور راہ خدا میں جہاد کرتے ہوئے شہید بھی ہو گیا. صحیح. عالم ہے اور بڑا جناب بلند پایا عالم ہے, اور لوگ اس سے جناب فیض یاب ہو رہے ہیں, سارا کچھ ہو رہا ہے. لیکن وہی حدیث مبارک کہ فرمایا گیا کہ تو نے علم پڑھا تاکہ تجھے عالم کہا جائے, تاکہ تجھے قاری کہا جائے, اور تو نے میری راہ میں مال خرچ کیا تاکہ تجھے سخی کہا جائے. صحیح. اور تو نے لڑائی کی, جہاد کیا تاکہ تجھے مجاہد اور شہید کہا جائے. تو کہہ لیا گیا. صحیح. صحیح. لوگوں نے کہہ دیا جو تم نے کہلوانا چاہا. اب ہر ایک کے بارے میں حکم کیا کہ گھسیٹ کے جہنم میں لے جاؤ. تو پتہ چلا کہ بندوں کی نظر میں ایک آدمی سخی ہے, عالم ہے, قاری ہے, شہید ہے, یا کوئی بھی دوسرا عمل کرنے والا ہے. صحیح. تو وہ اپنے اعتبار سے اس پر یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی یہ شہید ہوا تو اس نے ریاکاری کی تھی. ٹھیک ہے. یہ عالم ہے لیکن یہ ہے ریاکار. وہ لوگ نہیں کہیں گے, لوگوں کے لیے یہ کہنا حرام, کیونکہ وہ دل کی حالت نہیں جانتے. ٹھیک ہے. ظاہر کو دیکھیں گے اس کے مطابق بولیں گے, لیکن اللہ تعالیٰ ظاہر و باطن دونوں کو جانتا ہے. بے شک. ٹھیک ہے. اس نے تو فرمایا یہ ہے قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون. فرمایا کہ محبوب تم فرماؤ کہ بے شک وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تمہیں ضرور ملے گی. صحیح. پھر تمہیں لوٹایا جائے گا اس ہستی کی طرف جو عالم الغیب والشہادہ ہے. صحیح. جو باطن کو بھی جانتی ہے, ظاہر کو بھی جانتی ہے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ, تو وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ تم یہ کرتے تھے, تمہاری نیت یہ تھی. اس لیے احادیث کے اندر بھی آتا ہے کہ کئی لوگوں کے اعمال جب اللہ کی بارگاہ میں بلند ہوتے ہیں تو پہلے آسمان سے واپس بھجوا دیے جاتے ہیں, لے جاؤ اس کو زمین پہ لے جاؤ, یہ کوئی قبول نہیں ہے. فرشتوں کی نظر میں وہ اعمال بالکل صحیح ہوتے ہیں کہ بڑا اچھے طریقے سے خشوع و خضوع سے نماز پڑھی ہے, تکبیر اولیٰ کے ساتھ با جماعت پہلی صف میں بڑی توجہ کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا. پوری نماز میں نہ اس نے کھجایا, نہ اس نے ادھر ادھر دیکھا, نہ اس نے نگاہ اٹھائی. اس نے بڑا جناب پوری اس کی قرات کی آواز بھی بڑی اچھی آ رہی تھی, سارا کچھ تھا. تو اس کے عمل میں تو بڑا خوبصورت عمل ہے. صحیح. لیکن اللہ تعالیٰ اس کے دل کی حالت جانتا ہے کہ اس کا یہ سارا خشوع و خضوع اور یہ توجہ اور یہ جو کچھ بھی ہے یہ سارے کا سارا لوگوں کو دکھانے کے لیے, تو وہ عمل اس کا مردود. کسی کا دوسرے آسمان سے واپس لوٹا دیا جاتا ہے, کسی کا ساتویں آسمان سے واپس لوٹا دیا جاتا ہے. اسی طرح قیامت کے دن بہت سارے لوگ ہیں جن کو مخاطب کر کے یہ کہا جائے گا کہ تم لوگوں کے سامنے نیک بنتے تھے لیکن خلوت کے اندر تنہائی میں جا کے گناہوں کے ساتھ میرا مقابلہ کرتے تھے. اللہ. تو لوگوں کی نظر میں نیک ہونا ایک خاص اعتبار سے فائدہ دے سکتا ہے کہ جب آدمی باطنی طور پہ گناہوں پہ جری نہ ہو. لیکن ویسے یہ معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے. لوگ اس کو بہت نیک سمجھتے ہیں لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ بالکل جو ہے نا وہ مردود قرار پائے. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقیقی طور پر نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے. مفتی صاحب یہ بتائیے کہ گناہوں کے بارے میں تو معروف ہے, سنتے بھی ہیں, بچہ جانتا ہے کہ گناہ صغیرہ ہوتے ہیں, کبیرہ ہوتے ہیں, چھوٹے گناہ, بڑے گناہ. تو کیا یہ تقسیم نیکیوں کے اندر بھی ہے کہ کچھ نیکیاں چھوٹی, کچھ بڑی, ثواب کے اعتبار سے یا مقام و مرتبے کے اعتبار سے؟ یعنی صغیرہ کبیرہ نیکیاں. جی, صغیرہ یعنی نیکی صغیرہ, نیکی کبیرہ. یہ اصطلاح تو استعمال نہیں کی جاتی صغیرہ کبیرہ نیکیوں کی, لیکن یہ ہے کہ نیکیوں میں درجات تو ہیں. یعنی یہ تو احادیث سے ثابت ہے. کیسے ہم تقسیم کریں گے, ہم کیا سمجھیں؟ مثال کے طور پہ ایک تو عام معروف تقسیم ہے کہ فرض کا درجہ سب سے بڑا, ٹھیک ہے, اس کے بعد واجب کا درجہ, اس کے بعد جو ہے وہ سنت کا, اس کے بعد نفل کا درجہ. تو یہ تقسیم تو ہمارے دین کے اندر ایک یقینی قطعی طور پر موجود ہے. صحیح. اور پھر ایک عام معروف جو ہے وہ لوگوں کو معلوم ہے کہ فرض کا ثواب جو ہے وہ نفل سے 70 گنا زیادہ ہوتا ہے.
سبحان تو یہ ہر عمل کے اعتبار سے، یعنی فرض نماز کا ثواب نفلی نماز سے، فرض روزے کا ثواب نفلی روزے سے، فرض زکوٰۃ کا ثواب عام صدقات سے، اور فرض حج کا ثواب عام حج سے. تو یہ 70 گنا کا جو فرق ہے وہ موجود ہے. ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ خود پھر اعمال کے اندر بھی فرق ہے. اعمال کے اندر جیسے ایک ہر مسلمان جانتا ہے کہ سب سے افضل عمل جو ہے وہ نماز ہے. بے شک ایمان کے بعد سب سے افضل عمل نماز ہے. صحیح. تو اسے ہر کوئی جانتا ہے کہ افضل عمل نماز ہے. تو اسے پتہ چلا کہ یہ بڑی نیکی ہو گئی. نماز بڑی نیکی ہے. روزہ اس کے بعد آتا ہے، پھر زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے. ان میں پھر مختلف قول ہیں. کسی نے کہا کہ زکوٰۃ دوسرے نمبر پہ ہے، کسی نے کہا کہ روزہ دوسرے نمبر پہ. معروف یہ ہے کہ زکوٰۃ دوسرے نمبر پہ، روزہ تیسرے پہ، حج چوتھے پہ. تو یہ ایک تقسیم بھی موجود ہے. اسی طرح پھر احادیث مبارکہ کے اندر کئی چیزوں کو بالتصریح فرمایا گیا خصوصیت کہ یہ افضل ہے، یہ اس سے کم ہے، یہ اس سے کم ہے، یہ اس سے کم ہے. جیسے ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے افضل عمل کیا ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ پر ایمان لانا. عرض کیا پھر؟ فرمایا کہ نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا. پھر اس کے بعد کسی حدیث میں ہے کہ اس کے بعد افضل عمل جو ہے یعنی بڑی نیکی وہ جہاد ہے. یا کسی حدیث میں ہے کہ اس کے بعد بڑی نیکی والدین سے اچھا سلوک کرنا ہے. تو یہ بھی ہے. اسی طرح ایک بڑی معروف حدیث جس پر پوری کتابیں بھی موجود ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں 70 سے زیادہ شاخیں ہیں. ان میں سب سے افضل جو ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ کہنا. سبحان اللہ. اور جو ان میں سب سے نچلے درجے پر نیکی ہے وہ ہے راستے سے کسی تکلیف دہ شے کو ہٹا دینا. صحیح. اور حیا جو ہے یہ ایمان کا ایک مرکزی شعبہ ہے. صحیح. تو اب یہاں پر بذات خود بتا دیا کہ 70 سے زیادہ درجے ہیں، وہ 72 ہے یا وہ 79 ہے، یہ درجات ہیں. اب اس پر جو باقاعدہ کتابیں پھر لکھی گئی. امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی شعب الایمان جو ہے وہ اسی پر ہے کہ ایمان کی شاخیں. شعب الایمان کا مطلب ہے ایمان کی شاخیں. تو اب انہوں نے ایک ترتیب سے لکھ دیا اور اس میں بکثرت وہ عمل ہے کہ ان میں ایک بڑا عمل جو ہے وہ نیچے والے سے بڑی نیکی ہے، یہ اس سے نیچے والے سے بڑی نیکی، یہ اس سے بڑے والے سے نیچے بڑی نیکی ہے. ماشاءاللہ. پھر ایک اور بھی معروف وہ ہے کہ فرائض کے بعد سب سے افضل عمل مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے. تو اب یہ دیگر اعمال سے بڑی نیکی ہو گئی. صحیح. کہ فرائض بذات خود بڑی نیکی تھی تو وہ ایک خاص کیٹیگری تھی. اب اس کے بعد جو نیچے نفلی کیٹیگری شروع ہوئی ان میں جو سب سے اوپر والی نیکی تھی وہ فرمایا کہ مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے. تو یہ ہو گیا معاملات کے اعتبار سے، لوگوں سے تعلق کے اعتبار سے. اور اگر بذات خود دیکھیں حقوق اللہ کے اعتبار سے تو جیسے بہت ساری احادیث مبارکہ میں ہے کہ سب سے بڑی نیکی، سب سے افضل نیکی جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. تو اب ذکر اللہ کے جو فضائل ہیں وہ دیکھ لیں. یا اچھا پھر اذکار کے اندر بھی درجے ہیں. افضل الذکر لا الہ الا اللہ. صحیح. اذکار میں جو سب سے زیادہ فضیلت والا یعنی سب سے بڑی نیکی والا ہے وہ لا الہ الا اللہ. افضل دعا الحمدللہ کو کہا گیا ہے. افضل دعا الحمدللہ. تو یوں احادیث مبارکہ میں یہ چیزیں موجود ہیں. آیات مبارکہ بھی اس طرح کی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان میں یہ ترتیب ہے. جیسے نماز کے بارے میں اکثر جگہ یہی ہے کہ نماز پہلے زکوٰۃ بعد میں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ. تو اب یہ ترتیب سے فقہی احکام نہیں ثابت ہوتے، لیکن ایک ترتیب آخر زکوٰۃ پہلے کیوں نہیں ذکر کی گئی؟ صحیح. تو اس کی حکمت علماء نے بیان فرمائی کہ نماز زیادہ افضل ہے، اس کو پہلے ذکر کیا ہے. زکوٰۃ کا مرتبہ اس کے بعد ہے، لہذا اس کو بعد میں ذکر کیا. صحیح. ماشاءاللہ. مفتی صاحب یہ ساری گفتگو سننے کے بعد اب ایک شخص ہے وہ چاہتا ہے کہ میں نیک بن جاؤں اور دونوں پہلوؤں پر عمل کرنا چاہتا ہے کہ گناہوں سے بھی بچوں، نیک جو کام ہے وہ بھی کروں. اب وہ کیا کرے؟ کون سے ایسے نیک اعمال کرے کہ اسے زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل ہو جائیں؟ کیونکہ وقت تو دیکھیں جتنا ہے وہ اتنا ہے. اب وہ چاہتا ہے کہ میں اسی وقت کے اندر میرے پاس کوئی ایسا معیار ہو یا میں کیا سمجھوں کہ میں کم وقت کے اندر زیادہ نیکیاں کر سکوں، یا ایسی نیکیاں کہ جو مجھے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت جو ہے وہاں تک لے جائیں. تو اس کے لیے ایک عام آدمی جو ہے وہ کیا اپنا ذہن بنائے؟ اس میں جو سب سے بنیادی چیز ہے یعنی ایک آدمی زیادہ سے زیادہ ثواب کمانا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنا چاہتا ہے، اور نیکیوں سے اور ثواب سے مقصد اللہ کا قرب ہے. بے شک. جو جتنا اللہ کے قریب ہے اتنا ہی زیادہ وہ نیک اور صالحین میں شمار کیا جائے گا. اس میں جو سب سے بنیادی بات ہے وہ تو یہ ہے کہ
آدمی اپنے ہر عمل کو سنت کے مطابق کر لے. جی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو طریقہ مبارکہ ہے وہ سب سے افضل ہے. جی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے نماز پڑھی اسی طرح نماز پڑھنا اللہ کے زیادہ قریب کرے گا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جیسے روزے رکھے اسی طرح روزے رکھنا اللہ کے زیادہ قریب کرے گا. جیسے آپ نے ذکر اللہ کیا، جیسے آپ نے تلاوت کی، جیسے آپ نے زندگی گزاری، جیسے آپ نے نیکی کی دعوت دی، جیسے آپ نے حسن اخلاق کا مظاہرہ کیا، جیسے آپ نے اپنے گھر والوں سے معاملہ فرمایا، تو جس کا عمل سنت کے جتنا قریب ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے اتنا ہی قریب ہوگا. لہذا سب سے بنیادی بات تو یہی ہے کہ سنت کے مطابق اپنے عمل کو آدمی کر لے. یہ سنت کے مطابق عمل کرنا جو ہے یہ اس کے لیے زیادہ نیکی کا سبب بن جائے گا، ذریعہ بن جائے گا. صحیح. دوسرا یہ کہ آدمی تھوڑا سا اپنا مطالعہ جو ہے وہ زیادہ کرے. صحیح. قرآن و حدیث کے اندر بہت سے وہ اعمال ہیں جن کے بارے میں بالتصریح فرمایا گیا کہ یہ افضل عمل ہے. صحیح. اب دو عمل ہیں، ایک افضل ہوگا اور ایک مفضول ہوگا، یعنی ایک زیادہ فضیلت والا ایک کم فضیلت والا. صحیح. اب دو میں جو زیادہ فضیلت والا ہے اس کو اختیار کریں. صحیح. یعنی ایک عظیمت ہے ایک رخصت ہے تو عظیمت کو اختیار کریں. ٹھیک. دو نیکیاں ہیں، ان دو نیکیوں میں جو بڑی نیکی ہے اس کو زیادہ کرنے کی کوشش کریں. تو یہ اس طرح بہت ساری چیزیں مل جائیں گی. جیسے حدیث میں ہمارے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے. صحیح. تو پتہ چل گیا کہ خیر اور بہتر اور افضل وہ آدمی ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے. تو اب اس طرح کے اسی طرح فرمایا کہ تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جو اپنے گھر والوں سے اچھے ہیں. صحیح. تو پتہ چلا کہ گھر والوں سے جو جتنا اچھا ہوگا وہ اتنا نیک ہوگا. نیک آدمی. تو لہذا اب زیادہ نیک بننا، زیادہ قرب حاصل کرنا ہے تو اپنے گھر والوں سے زیادہ اچھا سلوک کرنا شروع کر دے. ماں باپ کی جتنی زیادہ اطاعت کرے گا اتنا اللہ تعالیٰ کے قریب ہوگا. رات نوافل پڑھنے ہیں. اب نوافل پڑھنے کا ایک وقت عشاء کے فوراً بعد ہے، ایک آدھی رات کو ہے، ایک آخری پہر. آخری پہر کی جو نماز ہے اس کی زیادہ فضیلت ہے تو لہذا اس کو اختیار کریں. صحیح. تو یوں جو ہے نیکیوں میں اگر آدمی تھوڑا سا تلاش کرے گا، کوشش کرے گا تو اسے ہر نیکی کے اندر افضل اور بہتر نیکی جو ہے وہ مل جائے گی. ماشاءاللہ. اور اس میں ایک آدھ نہیں، اس میں یوں کہہ لیں کہ میں نے جو اس کا بطور خاص مطالعہ کیا اس چیز میں نے شاید یوں کہہ لیں کہ کوئی 1000 کے قریب حدیثیں میں نے ایسی دیکھی ہیں جن میں افضل، بہتر، خیر، اعلیٰ اس طرح کے الفاظ ہیں کہ یہ نیکی سب سے افضل ہے، یہ نیکی سب سے بہتر ہے، یہ عمل سب سے اچھا ہے، یہ عمل زیادہ جو ہے اللہ کا قرب دلانے والا ہے. تو اس طرح کے کثیر اعمال ہیں. صحیح. ایک تو یہ. پھر ایک اور طریقہ بھی ہے زیادہ نیکیاں کمانے کا. وہ یہ ہے کہ نیکی تو ایک ہی ہے. ٹھیک ہے. زید نام کا آدمی ہے وہ بھی وہی نیکی کر رہا ہے، بکر نام کا آدمی ہے وہ بھی وہی نیکی کر رہا ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو زید نام کا آدمی ہے یہ اس میں نیتیں زیادہ کر لیتا ہے. ماشاءاللہ. اب نیتیں زیادہ کرے گا تو وہ ایک نیکی پلس ہو جائے گی. صحیح. ایک آدمی مسجد میں آتا ہے، اب ایک کی نیت ہے صرف مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کی. صحیح. اور دوسرے نے اس کے ساتھ 30 نیتیں اور ملا لی. صحیح. کہ مسجد جا رہا ہوں تو خانہ خدا کی زیارت کروں گا، مسلمانوں کا قرب حاصل کروں گا، نیک لوگوں سے ملاقات کروں گا، نماز کے بعد مصافحہ کروں گا، نماز کے انتظار میں بیٹھوں گا، نماز کے بعد بھی تھوڑی دیر بیٹھوں گا اور مسجد میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کروں گا، مسجد میں بیٹھنے کی فضیلت حاصل کروں گا، اعتکاف کی نیت کروں گا. اب اس نے جتنی نیتوں کا اضافہ کیا، بیمار ہوگا تو اس کی تیمارداری کروں گا، کسی پریشان حال کی پریشانی دور کروں گا، مسلمانوں سے ان کی خیر و عافیت دریافت کروں گا، تو اب یہ جتنی مسکرا کر ملوں گا. تو یہ جتنی نیتیں اس نے کی اس کے ثواب اتنے بڑھ گئے. عمل ایک ہی ہے، نیتیں زیادہ، نیتیں کرنے کی وجہ سے اس کے ثواب میں اضافہ ہو گیا. تو یہ اب اتنا ہی زیادہ نیک ہو گیا. ماشاءاللہ. اور بہت مرتبہ نیکوں میں فرق جو ہے ان کی نیتوں کی وجہ سے ہوتا ہے. اچھا، یعنی بہت مرتبہ دونوں ایسا نیک ہوتا ہیں، ہے دونوں کا عمل ہے، دو آدمی برابر کا عمل کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. لیکن ایک آدمی اپنی زیادہ نیتوں کی وجہ سے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ روحانیت بھی زیادہ حاصل کر لیتا ہے. صحیح. وہ متقی بھی زیادہ بن جاتا ہے، وہ نیک بھی زیادہ ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں بھی وہ زیادہ قرب حاصل کر لیتا ہے. تو جو نیتوں کا معاملہ ہے یہ بہت خوبصورت اور بہت عظیم ہے. ماشاءاللہ. اس کا اسی لیے بزرگان دین کا طریقہ یہی تھا کہ نیت کو باقاعدہ انہوں نے ایک سائنس قرار دیا تھا، یعنی ایک علم، یعنی ایک سیکھنے کی چیز ہے، یہ باقاعدہ ایک چیز ہے. نماز کے شرعی مسائل، روزے کے شرعی مسائل، صحیح، زکوٰۃ کے شرعی مسائل،
نیت کے شرعی مسائل پر باقاعدہ وہ اس کو سیکھتے تھے. صحیح ماشاءاللہ. اور عمل کرنے سے پہلے نیت کو مستحضر کرنا کہ نیت کے بغیر عمل نہیں کرنا. جیسے ایک میں نے بہت بڑے بزرگ کا واقعہ پڑھا, شاید سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے یعنی زمانے کا, اب یہ ان کے بارے میں یا ان کا واقعہ ہے. صحیح. کہ ایک دوسرے بہت بڑے محدث وہ فوت ہو گئے. ان سے کہا گیا کہ حضور چلیں جنازہ پڑھنے. وہ تھوڑی دیر رکے, کہنے لگے نہیں. کیا ہوا؟ کہنے کہ مجھے کہ میری نیت مستحضر نہیں ہو رہی. اللہ اللہ اللہ. میری نیت مستحضر نہیں ہو رہی. صحیح. ایک اور بزرگ کا اسی طرح کا واقعہ, ان سے کہا گیا کہ چلیں فلاں کام کرنے کے لیے. انہوں نے کہا ٹھہرو. ٹھہرے, توقع اس کے بعد چلے. صحیح. لوگوں نے کہا حضور یہ کیا ساتھ ہی چل پڑا تھا جب بولا تھا؟ کہنے کہ نہیں, وہ میں نے کھڑے ہو کے پہلے نیت ذہن میں حاضر کی میں کہ میں کیوں جا رہا ہوں, کس نیت سے جا رہا ہوں. ماشاءاللہ. تو اب اس کے بعد میں چلا. صحیح. تو یوں نیت کا علم جو ہے یہ تو ایک عظیم علوم میں سے تھا جو اور دیگر علوم کی طرح زمانے سے تقریباً کم ہی ہوتا گیا. اب الحمدللہ دعوت اسلامی کی برکت سے اور دعوت اسلامی کے ماحول کی وجہ سے یہ دوبارہ وہ سلسلہ جو ہے اب شروع ہو گیا. اب گھروں میں لوگوں کا ذہن دیکھتے ہیں, اب لوگوں کا ذہن نیتیں کرنے کا ہے کہ یہ عمل کرنا ہے. تو نہیں, اب کھانے سے پہلے تو اب ہمارے بچے بھی نیت کر لیتے ہیں عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت سے کروں گا. اس بیچارے کو مفہوم بھی پتہ نہیں ہوگا وہ کیا کہہ رہا ہے, لیکن عادت تو بن رہی ہے. اس نے سن کے کانسیپٹ اس کے ذہن میں بن گیا. اب جب اس کو سمجھ آئے گی تو پھر وہ سمجھ کے بولنا شروع کر دے گا. اور بہت سارے لوگوں میں بہت سارے اعمال کے اندر اچھی نیتیں شروع ہو گئی. ایک بڑی تعداد تھی, اب یقین کریں کہ جو امامہ باندھتے وقت بھی کوئی نیت نہیں کرتی تھی. صحیح. یعنی ہماری ہی ایک تعداد تھی کہ امامہ باندھ لیا, سال گزر گئے, روٹین ہے. صحیح. روٹین ہے کہ اٹھے تو امامہ باندھا اور نکل گئے. صحیح. اب ان سے اگر باقاعدہ کھڑے کر کے پوچھے نا کہ آپ نے جو امامہ باندھا اس میں آپ نے کیا نیت کی ہے, صحیح, کہ یار آئینے کے سامنے کھڑے تھے اور باندھ لیا بس, نیت اور تو کوئی نہیں. صحیح. تو اب باقاعدہ ایک ذہن بنے, نہیں ماشاءاللہ سنت پر عمل کرنے کی نیت سے, نمازوں کا ثواب 70 گنا بڑھانے کی نیت سے, اب وہ پھر اپنی نیتیں جو ہے نا وہ بیان کرے گا. تو اس لیے یہ والا جو طریقہ ہے یہ بڑا خوبصورت ہے. اس پر ابھی وہ کتاب بھی امیر اہل سنت کا وہ رسالہ بھی آ چکا ہے. یہ اگر تھوڑا سا اس پر آدمی غور کرے, یعنی جیسے یہ رسالہ پڑھ لے پھر اپنے اعمال کے اعتبار سے زیادہ غور کرے, اپنے کام کے اعتبار سے. بلکہ امیر اہل سنت نے اور بھی کئی تحریرات ایسی موجود ہیں, مکتبۃ المدینہ سے ہمارے ناظرین حاصل کر سکتے ہیں کہ مختلف جو چیزیں ہیں تو اس کے بارے میں نیت میں لکھ کر دی, جدہ پمفلٹ بھی موجود ہے. تو اب جو ہے جب اس کی عادت بن جائے گی, اور ماشاءاللہ جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ اس کا علم حاصل کریں, اس کو بار بار پڑھیں, تو ایک بندے کے اندر ایبلٹی بھی آ جاتی ہے اور پھر کافی نیتیں وہ خود سے بھی بڑھا سکتا ہے. تو واقعی یہ ایک بہت ہی عظیم عمل ہے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. ایک اور میں چیز عرض کروں گا اسی کے بارے میں, یہ چونکہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کیسے کمائی جائیں. اس میں ایک تو تھا کہ عمل جس قدر سنت کے قریب ہوگا, جتنا سنت کے مطابق ہوگا اس کا ثواب اتنا بڑھ جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ایک تو نیکیوں کا یہ بہت بڑا ذریعہ. دوسرا یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں وہ اعمال کہ جن کو افضل بہتر قرار دیا گیا ہے, آدمی ان پر عمل کرنا شروع کرے, یہ نیکیوں میں اضافے کا ذریعہ. تیسری بات ہم نے یہ نیت کے حوالے سے کی ہے کہ نیتیں زیادہ کریں. چوتھی بات یہ ہے کہ وہ کام کرے کہ جو نیکی بطور صدقہ جاریہ کے ہے. سبحان اللہ. کیونکہ یہ نہ ختم ہونے والی نیکی ہے. ایک آدمی نیکی کرتا ہے, اب دیکھیں کہ نیکی کے اندر مثلا کسی نے مسجد بنا دی. مسجد بنانے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ جناب 26 لاکھ روپیہ خرچ کر کے پوری مسجد بنائے. مسجد بنانے میں جس نے 100 روپیہ خرچ کیا وہ بھی ثواب میں برابر کا شریک ہوتا ہے, یعنی اس کو پوری مسجد کا ثواب ملتا ہے. کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ اس کی مسجد کی ایک اینٹ, اس کے پیسے کی ایک اینٹ جدا شمار کی جائے, پوری مسجد کے اخراجات میں اس کا 1 روپیہ شامل ہے, اس کو پوری مسجد کا ثواب ملتا ہے. تو یہ صدقہ جاری ہے. بے شک. مدرسہ بنا دیا, یا کسی کو کوئی دینی کتاب تحفے میں دے دی جسے وہ پڑھے گا عمل کرے گا, دوسرا پڑھے گا وہ عمل کرے گا. اب جب تک وہ کتاب باقی ہے یا جس نے اس پر عمل کیا وہ عمل کرتا جا رہا ہے, اسے ثواب ملتا جائے گا. یا کوئی آدمی مبلغ ہے, وہ بیان کرتا ہے, اس کا بیان سن کر لوگوں نے کوئی عمل سیکھا اور وہ عمل کرنا شروع کر دیا. اب یہ تو درس دینے کے بعد یا بیان کرنے کے بعد فارغ ہو گیا, لیکن جس نے سنا ہے وہ اس کے بعد 25 سال عمل کرتا رہا. بے شک. وہ 25 سال تک اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا. صحیح. ایک آدمی کی وجہ سے یا کسی مبلغ کی وجہ سے, اس کی انفرادی کوشش کی وجہ سے, یا اس کے کسی کو اجتماع میں لانے کی وجہ سے, یا کسی کو قافلے میں سفر کروانے کی وجہ سے وہ شخص ماحول میں آ گیا, دعوت اسلامی کے ماحول میں آیا. اب اس نے داڑھی شریف بھی رکھی ہے, اس نے امامہ بھی سجا لیا, وہ نمازیں پڑھنے بھی لگ گیا, وہ گناہوں سے بچنا بھی شروع ہو گیا.
تو اب اس آدمی نے کہ جس کی کوشش سے دوسرا جو ہے وہ نیک بن گیا، اس کی پوری زندگی کی نیکیاں اس کو ملتی رہیں گی۔ یہ حدیث مبارک من دل علی خیر فلہ اجر فاعلہ، کہ جو نیکی پر بھلائی پر کسی کی رہنمائی کرتا ہے اسے عمل کرنے والے کے اجر کے برابر ثواب ملتا رہتا ہے۔ تو جو صدقہ جاریہ کے کام ہیں، علم دین کا پھیلانا، دوسروں کی اصلاح کی کوشش کرنا، نیکی کی دعوت عام کرنا، یہ وہ کام ہیں جو صدقہ جاریہ ہیں اور جن کا ثواب پھر آدمی کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ بعض اوقات ایک آدمی دنیا سے، ایک آدمی نے کتاب، جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جی انہوں نے بخاری شریف لکھی، صحیح بخاری شریف لکھی، وہ تو دنیا سے چلے گئے جی، لیکن بخاری شریف آج تک چل رہی ہے۔ بے شک امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فقہ حنفی کی بنیاد رکھی، شرعی مسائل کا استنباط کیا، لوگوں کو بتایا، آج تک لوگ ان مسائل کے اوپر عمل کرتے آ رہے ہیں۔ تو اب یہ صدیاں گزر گئیں، بے شک صدیاں گزر گئیں، لیکن ایک پوری دنیا کے کروڑوں لوگوں کے اعمال کا ثواب جو ہے وہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی روح مبارک کو مل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو صدقہ جاریہ یا ثواب جاریہ کے جو کام ہیں وہ جتنے زیادہ ہو سکے وہ کرنے چاہیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ چاروں پہلو بڑے وائٹل ہیں، اور واقعی اگر کوئی غور کرے اور اس کے مطابق اپنی نیکیوں کو کرنے کی کوشش کرے تو کم وقت کے اندر زیادہ نیکیاں کما سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے۔ مجھ سے بھی سے ایک سٹیپ آگے، اگر کوئی یہ چاہے کہ میں عمل نہ کروں اور مجھے ثواب مل جائے، تو کیا ایسا بھی پاسبل ہے؟ یا کسی اور کے عمل کا ثواب مجھے مل جائے؟ ایک تو یہ ہے کہ میں نے یہ کام کیا، اور چار پہلو آپ نے بیان کیے کہ اپنے کام کو اس طرح سے وہ اسٹیبلش کرے، خوبصورت کرے تو زیادہ سے زیادہ ثواب کما سکتا ہے۔ تو کیا ایسا بھی ہے اسلام میں، شریعت میں، کہ میں نے وہ عمل نہیں کیا لیکن مجھے اس کا ثواب مل جائے؟ اس کی چند صورتیں ہوتی ہیں، جیسے ایک تو یہی نیت کرنے کی ہم نے بات کی، ٹھیک ہے، نیت کرنے پر ثواب مل جاتا ہے، فقط نیت کی اور ثواب صرف نیت کی ثواب مل گیا۔ حدیث مبارک میں کہ جب مسلمان بندہ نیت کرتا ہے تو اسے ایک نیکی مل جاتی ہے، اور جب وہ نیکی کرتا ہے تو پھر اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ صحیح، تو گویا نیت کرنے پر اسے نیکی کا ثواب مل گیا۔ صحیح۔ اب ایک آدمی نیت کرتا ہے کہ میں پوری زندگی با جماعت نماز پڑھوں گا، اور نیت کا مطلب ہوتا ہے دل کا پکا ارادہ، صحیح، دل کا پکا ارادہ نیت۔ اب اس نے یہ نیت کی کہ میں پوری زندگی با جماعت نماز پڑھوں گا، اب اس کے علاوہ جتنے نیک کاموں کی نیتیں کرتا رہے جی، اس کو وہ ثواب ملتا رہے گا۔ تو نیت ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کہ جس سے آدمی بغیر کام کیے ہی ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ دوسرا، بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جن پر شریعت کے اندر ہی بیان کر دیا گیا، احادیث مبارکہ میں بیان کر دیا گیا کہ ان کو عمل نہ کرنے کے باوجود بھی ثواب ملے گا۔ جی، عمل نہ کرنے کے باوجود ثواب ملے گا۔ جیسے ایک حدیث مبارک ہے کہ جو آدمی کوئی عمل کرتا تھا لیکن سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے وہ عمل نہ کر سکا، ٹھیک ہے، ایک آدمی مثال کے طور پر روزانہ فجر کی نماز کے بعد اس کا ایک پارہ قرآن پاک تلاوت کرنے کا معمول ہے، جی، بیمار ہو گیا، بیماری کی وجہ سے تلاوت نہیں کر پا رہا، آنکھوں کا مسئلہ ہو گیا، تلاوت نہیں کر پا رہا۔ زمانہ صحت کے اندر جو عمل کرتا تھا، اللہ تعالیٰ بیماری کے زمانے میں بھی اس کو روزانہ ایک پارے کا ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ ماشاءاللہ۔ سفر کی وجہ سے اس کو اب تلاوت کا موقع نہیں مل رہا، نوافل کا عادی تھا، تہجد کا عادی تھا، اب سفر کی وجہ سے موقع نہیں مل رہا۔ زمانہ صحت میں کرتا تھا، اللہ تعالیٰ زمانہ سفر کے اندر بھی اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ صحیح۔ تو اب ایک طریقہ تو یہ ہے بغیر عمل کے ثواب حاصل کرنے کا کہ آدمی زمانہ صحت کے اندر نیکیوں کا عادی بن جائے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرے۔ زمانہ صحت کے اندر اور زمانہ اقامت میں وہ تہجد، ذکر و اذکار، تلاوت، درود شریف، دیگر نیک اعمال کا عادی رہے۔ اب سفر آئے یا مرض آئے، اس وجہ سے نہ عمل کر سکے تو بھی اللہ تعالیٰ اسے ثواب عطا بڑھاپا بھی اسی میں شامل ہوگا کہ جوانی میں بڑھاپا بھی ایسا کہ یعنی بڑھاپے سے بھی وہی مراد کہ اب وہ کر نہیں سکتا عمل، بیمار ہو گیا، ایک آدمی ایسا بیمار ہو گیا کہ وہ عمل کر نہیں پا رہا، اب زمانہ صحت کے اندر وہ کرتا تھا تو اب بڑھاپے کے زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو وہ ثواب عطا فرما دے گا۔ تو یہ ایک طریقہ ہے کہ جس سے آدمی بغیر عمل کیے بھی ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ نیت کا معاملہ جو ہے وہ اس سے ذرا زیادہ وسیع ہو جاتا ہے کہ نیت تو آدمی کوئی بھی کر سکتا ہے، صحیح، اور واقعی ارادہ بھی کر سکتا ہے، اور اس کی جو فضائل ہیں، جیسے وہ ایک واقعہ ہے بنی اسرائیل کا، ایک آدمی اس کے قحط پڑ گیا ان کے علاقے میں، جی جی جی، تو اس نے ایک ریت کا ٹیلا دیکھا، اب ٹیلا بہت بڑا ہوتا ہے ریت کا، اس نے کہا کاش کہ یہ آٹے کا ہوتا اور یہ میری ملکیت میں ہوتا تو میں غریبوں پر خرچ کر دیتا اور یہ قحط کے ماروں کو میں یہ دے دیتا۔
تو اس زمانے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی کی گئی کہ اسے بتا دو کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اتنا ہی ثواب عطا فرما دیا. صحیح. کہ واقعی جو ہوتا اور خرچ کرتا جو ثواب ملتا وہ اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی عطا فرما دیا. تو اچھی نیت ہے، لیکن یہ ہے کہ اچھی نیت کی پہچان پھر یہ بھی ہوتی ہے کہ جب وہ وقت آئے تو کرے بھی آدمی، کر بھی لے. یعنی محض وہ نیتیں کرتے رہنا بعض اوقات شیطان کا ایک وہ وار بھی بن جاتا ہے کہ وہ آدمی کو نیتوں میں صرف لگا کے رکھتا ہے، کام نہیں کرنے دیتا. نیتیں اسے ساری کروا لی، جب موقع آیا تو اس کے ٹکے کا بھی کام نہیں کیا اس نے. تو یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ اس کی نیت نہیں تھی، اس کا عزم اور اپنے دل پہ غور کرے کہ میں جو نیت کر رہا ہوں واقعی میں اس پہ مضبوط ہوں. ماشاءاللہ. مصعب ایک سائل ہیں، انہوں نے پوچھا ہے کہ کسی بھی شخص کو جو بظاہر نیک ہے اس کے منہ پر اس کو نیک کہنا چاہیے، اس کی نیکی کی تعریف کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، اس بارے میں کیا فرمائیں؟ یہ بڑا وسیع موضوع ہے. یہ کسی کے منہ پر اس کی سچی تعریف کرنا. جی. یعنی تعریف دو طرح کی نا، جھوٹی تعریف بھی ہو سکتی ہے، سچی بھی ہے. جھوٹی تعریف کی وہ تو حرام ہے. ٹھیک ہے. جھوٹی تعریف کرنا بھی حرام ہے اور جھوٹی تعریف پر خوش ہونا بھی حرام ہے. یہ قرآن پاک کی نص قطعی جھوٹی تعریف پر خوش ہونے کے بارے میں موجود ہے. جی. اب یہ ہے کہ کسی کی سچی تعریف کی، سچی تعریف کرنے کے پھر بہت ساری اس کی صورتیں ہیں. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام کی تعریفیں کثرت سے مروی، اور وہ صحابہ کرام کے سامنے ہی آپ نے فرمائی. یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل آپ نے ان کے سامنے بیان فرمائے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب غزوہ تبوک کے موقع پر بار بار اونٹ اور غلہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ آج کے بعد تجھے تیرا کوئی عمل نقصان نہیں دے گا. سبحان اللہ. یعنی تمہاری بخشش ہو گئی، تم مغفرت یافتہ ہو. کیا بات. اسی طرح وہ حدیث مبارک جو عشرہ مبشرہ کے بارے میں، صحیح، کہ 10 افراد کو نام لے کر فرمایا جنتی ہے جنتی ہے جنتی ہے. اصحاب بدر کے بارے میں، اصحاب بدر کے بارے میں. تو یہ ساری تعریفیں بکثرت تعریفیں وہ ہیں جو ان کے سامنے کی گئی. صحابہ کرام کی موجودگی میں فرمایا کہ میرے بعد ابو بکر و عمر کی اقتداء کرنا، ان کی پیروی کرنا. صحابہ کرامی کو فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، جس کی چاہو گے پیروی کرو گے نجات پا جاؤ گے. تو یوں تعریفوں کی جو وہ ہے لسٹ ہے وہ بہت بڑی ہے. اسی لیے حدیث کی کتابوں میں باقاعدہ ایک بہت بڑا چیپٹر ہوتا ہے کتاب المناقب. صحیح. کتاب المناقب کا مطلب ہوتا ہے تعریفوں کا باب. یہ وہ باب ہے کہ جس میں تعریفیں کی گئی ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لوگوں کی تعریف، مختلف صحابہ کی، افراد کی تعریفیں کی. ان میں سب تو خیر منہ پر نہیں ہیں لیکن بہت ساری ہیں بھی. صحیح. تو اس لیے منہ پر تعریف کرنے کا جو نفس جواز ہے وہ تو موجود ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس میں جو اس کے ساتھ شرائط ہیں یا جو احتیاطیں ہیں ان کا خیال کرنا بھی ضروری ہے. وہ کیا ہے؟ یعنی اب دوسری طرف وہ حدیثیں بھی ہیں جن میں منع کیا گیا کہ جس نے کسی کے منہ پر اس کی تعریف کی تو اس نے کند چھری کے ساتھ اس کو ذبح کر دیا. صحیح. یا فرمایا کہ تمہارے منہ پر جو تعریف کرے تو اسے کہو کہ تمہارے منہ میں خاک، کہ تم میرے سامنے میری تعریف کر رہے ہو. تو ممانعت کی احادیث بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے. اور عمل مبارک بھی موجود ہے. اب یہ ہوتا ہے، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ قول و فعل کے اعتبار سے بھی ایک ترجیح کی صورت ہوتی ہے، لیکن ہر ایک کا اپنا محمل اگر رکھ دیا جائے تو وہ زیادہ مناسب ہوتا ہے. وہ یہ ہے کہ تعریف کرنے کی جہاں پر کوئی دینی حاجت اور ضرورت ہے یا اس کا دینی فائدہ ہے اور جس کی تعریف کی جا رہی ہے اسے نقصان نہیں ہے، یہ کیسے پتہ چلے؟ یعنی اب وہ میں اس کی صورت عرض کرتا ہوں. اب دینی فائدہ تو یہ ہے کہ جیسے کسی نے کوئی آدمی مثال کے طور پہ ہمارے ماحول کے اعتبار سے ہی مدنی انعامات پہ عمل کرتا ہے. صحیح. اس کو بہت سارے لوگوں کے سامنے اس کی تعریف کی کہ الحمدللہ ماشاءاللہ اس نے اتنے مدنی انعامات پر عمل کیا، اور یہ ماشاءاللہ تہجد کی اس کی اتنے عرصے سے عادت ہے، پیر شریف کے روزے کی اتنے عرصے سے عادت ہے. یا ہمارے جامعات کے اندر طلبہ پیپر دیتے ہیں، اس میں پوزیشن آتی ہے، تو جو پوزیشن پہلی پوزیشن ملی اس کو جب انعام دیا جاتا ہے تو اس کی تعریف ہی ہے نا. صحیح. کہ اس نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے، یہ پورے پاکستان میں پہلے نمبر پہ آیا، یہ پورے جامعہ میں پہلے نمبر پہ آیا، یہ اس کی تعریف ہے. اب اس میں جو خیر کا پہلو ہے وہ تو یہ ہے کہ اس میں اس کی حوصلہ افزائی ہے. صحیح. اور اچھی ثنا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. جب آدمی کی خواہش اور طلب کے بغیر صحیح اچھی ثنا ملے تو یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. اور اب اس میں جو شر کا پہلو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے کہ یہ شے اس میں ریاکاری پیدا کر دے کہ ایک آدمی تہجد پڑھتا تھا، اب اس کی تعریف کرنے کے بعد کسی دن اس کو تہجد نہیں پڑھنی، لیکن وہ اس وجہ سے پڑھ رہا ہے کہ نہیں یار میں تہجد نہیں پڑھوں گا نا تو لوگ تو پھر جو ہے نا وہ بولیں گے تہجد تو پڑھتا ہی نہیں.
اب وہ لوگوں سے صرف حسن زن کے اعتبار سے نہیں کہ لوگ حسن زن رکھ رہے لہذا میں کروں، جیسے اعلیٰ حضرت کا واقعہ یا امام اعظم کا واقعہ، وہ نہیں. یہ یوں ہے کہ اب یہ تہجد اس لیے پڑھ رہا ہے کہ یار لوگ اسے تہجد گزار ہی سمجھیں. یہ ریاکاری میں چلا جائے گا. اب ریاکاری اگر پیدا ہو جائے تو اس سے بڑی تباہی کیا، عمل برباد ہو گیا. اب جہاں اس کا احتمال ہے وہاں آدمی اس سے بچے. ایک دوسرے نمبر پہ تعریف کرنے کا ایک جو منفی پہلو نکلتا ہے وہ سامنے والے کا حب جاہ کا شکار ہونا بھی ہوتا ہے. بے شک کہ آدمی اپنی تعریف سنتا ہے نا تو اس کو اچھی لگتی ہے. بالکل. اب اس کے دل میں خواہش پیدا ہو جاتی ہے کہ یار لوگ میری تعریف کریں، مجھے نا طلبگار ہو جاتا ہے مجھے اس کا. میری تعریف کریں. یہ جو جاہ یعنی عزت کی، شہرت کی محبت دل میں پیدا ہونا ہے، یہ ایک صفت مذمومہ ہے. صحیح. بذات خود گناہ نہیں ہے، گناہ تک لے جانے والی چیز ہے. صحیح. اور وہ یہ گناہ تک جانا جو ہے نا، یہ یوں ہوتا ہے کہ جیسے اوپر سے پانی نیچے بہے تو اس نے نیچے ہی جانا ہے. یعنی حب جا جو ہے یہ گناہ تک لے ہی جاتی ہے، اکثر و بیشتر لے جاتی ہے، کوئی اس سے بچتا ہے. اسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے منہاج العابدین کے اندر. فرمایا کہ صالحین کو اور نیک لوگوں کو جس آزمائش سے سب سے آخر میں گزارا جاتا ہے وہ حب جا ہے. اللہ اللہ. یعنی سب مراحل طے کر لیے. یعنی وہ ریاکاری سے نکل جاتے ہیں، وہ تکبر سے نکل جاتے ہیں، وہ بغض و کینہ سے نکل جاتے ہیں. یہ لیکن وہ جو تعریف پسند کرنے والا جو معاملہ ہے نا، یہ آخر تک ساتھ چلتا رہتا ہے. اور وہاں جا کے شیطان کسی نہ کسی طریقے سے اس کو کچھ کر ہی دیتا ہے. تو لہذا یہ سنگین بہت معاملہ ہے منہ پر تعریف کرنا. اس لیے معمول کے اعتبار سے یہ ہونا چاہیے کہ منہ پر تعریف نہ کی جائے. صحیح. آپ کا بیٹا جو ہے وہ اس نے قرآن پاک حفظ کر لیا، اس کا ایک پارہ مکمل ہو گیا، اس نے اسکول کا کام بڑے اچھے طریقے سے کیا. اب اس کی تعریف اس کی حوصلہ افزائی ہے. صحیح. یہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن جب یہ لگے نا کہ یار یہ جو تعریف پسند کرنے کا مریض بنتا جا رہا ہے تو پھر وہاں کسی اور انداز کے اندر اس کو ٹریٹ کیا جائے. پھر تعریف کرنے میں یہ بھی ہے ایک اچھا پہلو اور جو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے بیان فرمایا کہ کسی کی تعریف بعض اوقات اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کے لیے مرجع یعنی رجوع کا وہ بنتا ہے، سبب بنتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی ایک بہت بڑے عالم ہیں، لوگوں اب وہ عالم جو ہے وہ بیٹھے ہوئے سامنے بیٹھے ہوئے ایک مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے. اب کوئی آدمی بولے کہ ماشاءاللہ یہ حضرت ہمارے بہت بڑے عالم ہیں اور یہ فلاں جگہ سے تشریف لائیں، بڑا علم ہے، اور اس طرح اب ان کی نیکی، تقوی، پرہیزگاری بیان کی. اب اس کا مقصد کیا ہے؟ اب تعریف کرنے والے کی نیت کیا ہو؟ صحیح. تعریف کرنے والے کی نیت یہ ہو کہ میں اس لیے تعریف کر رہا ہوں تاکہ دوسروں کے دل میں ان کی محبت بیٹھے. صحیح. نیک آدمی کی اور نیک عالم کی محبت بیٹھنا لوگوں کی دنیا و آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے. ٹھیک. ان کے دل میں محبت پیدا ہوگی، یہ اس سے مسائل پوچھیں گے. ان کے دل میں محبت پیدا ہوگی، یہ اس کی بات سنیں گے. ان کے دل میں محبت پیدا ہوگی، یہ اس کی صحبت میں بیٹھنا پسند کریں گے. اب تعریف کرنے والا جب ان نیتوں سے تعریف کرے گا تو دوسرے لوگوں کے دل میں جو رغبت پیدا ہوگی اس کا بھی یوں کہہ لے کہ ان کا ثواب بھی اس کو ملے گا. بے شک. اس اعتبار سے اس کا تعریف کرنا جو ہے وہ اچھا ہے، اس میں کوئی خامی نہیں ہے. لیکن جس کی جا رہی ہے اصل سنگین معاملہ اس کا ہے، اس کے ساتھ ہے. تعریف کرنے والے کے ساتھ تو دو ہی معاملے، یا جھوٹی تعریف کرے گا تو گناہ گار ہوگا، یا بلا وجہ ہی تعریف کرے گا تو ایک امر مذموم کا ارتکاب کر. لیکن جس کی جا رہی ہے اصل پرابلم اس کو ہے. صحیح. حب جا کا مریض اس نے بننا ہے، ریاکاری میں اس نے پڑنا ہے، اور خود پسندی کا شکار اس نے ہونا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اس کے لیے بڑی نقصان دہ. صحیح. اس لیے دین کا جو عمومی رجحان ہے صحیح وہ یہی ہے کہ سامنے تعریف سے زیادہ اجتناب کیا جائے. جو اکابر اولیاء کرام ہیں یا جن کا نیکی اور تقوی مسلم ہے اور جن کے حوالے سے لوگوں کا حسن ظن بھی بہت زیادہ ہے اور جس کو شاید تعریف کی حاجت ہی نہیں، صحیح، ایسوں کے سامنے جو تعریف ہے، جیسے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ہی آپ کی بارگاہ میں مولانا عبد العلیم صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پورا قصیدہ پڑھا. اچھا. اعلیٰ حضرت کی شان میں قصیدہ پڑھا، وہ کتابوں میں موجود ہے کہ اب وہ قصیدہ پڑھا تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقاعدہ انعام دیا. اچھا ماشاءاللہ. اب وہ کیا ہے کہ وہاں ادھر حسن نیت موجود، بے شک، ادھر اعلیٰ حضرت کی ذات. سبحان اللہ. اسی طرح اور بہت سارے علماء اور اولیاء کے حوالے سے اس طرح کے واقعات مل جائیں گے. تو یہ ہے کہ تعریف کرنے والا اپنے اوپر غور کر لے، جس کی تعریف کی جا رہی ہے وہ اپنے اوپر غور کرے. صحیح. اور اس کو اپنے دل کے اوپر جو ہے نا وہ خیال رکھنے کی حاجت ہے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہر ایک کی تعریف جو ہے نا وہ نہ کی جائے. کی جائے تو پس پشت
اس کی تعریف کی جائے، اور جس کی جا رہی ہے نا وہ تو اپنے آپ کو ٹوٹل جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کا دماغ کے اندر جو ہے نا وہ تصور پھراتا ہی رہے کہ یہ جو ہے نا یہ عالم کامل بنے گا یا بلم بن باورا بنے گا، کوئی پتہ نہیں ہے۔ لہذا وہ اپنے دل کی حالت پر غور رکھے، وہ اللہ تعالیٰ کے خفیہ تدبیر کو اپنے دل میں بار بار جو ہے نا وہ لاتا رہے۔ ماشاءاللہ بڑی پیاری آپ نے وضاحت فرمائی۔ ایک کال کو شامل سلسلہ کرتے ہیں، پھر اور بھی سوالات ہیں اس جانب بھی بڑھیں گے۔ جی سنائیے۔ میں جاوید بات کر رہا ہوں اٹلی سے۔ جناب محترم مولانا صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ نیکی جو بندہ کرتا ہے یہ کس طرح سے کو پتہ لگے گا کہ آپ کی نیکیاں بڑھ رہی ہیں، یا نیکیاں جتنی بھی آپ کر رہے ہیں تو ان کا ثواب کس طرح سے آپ کو ملتا ہے؟ ان کا کوئی اسلامک فارمولہ ہے؟ یہ ذرا اس کی وضاحت کر دیجیے گا۔ جی مفتی صاحب، بڑا تجسس ہوتا ہے، کیسے پتہ لگے؟ ایک اور کال بھی ہے، یہ سوال ٹھیک ہے دے دیں، دوسری کال بھی دے دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بختیار بات کر رہا ہوں اویلیاں کینٹ سے۔ آپ سے یہ سوال ہے کہ کوئی بندہ جو اپنی نیکیوں کی خود ہی تعریف کرے تو یہ کیسا ہے؟ اپنی نیکیوں کی خود ہی تعریف کرے، ضرور جواب لیتے ہیں۔ جی مفتی صاحب، دو سوالات ہیں۔ دیکھیں، پہلا جو ہے جی کہ نیکی کی قبولیت کا کیسے پتہ چلے؟ جی، ایک آدمی نے عمل کیا، اسے کیسا پتہ چلے کہ اس کی نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہیں، بڑھ رہی ہیں؟ اس میں یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں حسن ظن رکھے، اللہ تعالیٰ پر حسن ظن رکھے کہ میری نیکی ناقص ہے، صحیح، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے میرے اس عمل کو قبول فرمائے گا۔ ٹھیک۔ اب بندہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جیسا اچھا گمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے سے ویسا ہی معاملہ فرماتا ہے۔ صحیح۔ جیسے دعا کے بارے میں بھی، دعا کر کے یہ سمجھے کہ یار قبول نہیں ہونی تو اس کی ہوتی بھی نہیں، اور دعا کر کے یہ ہو کہ نہیں ہوگی قبول تو اللہ تعالیٰ اس کی قبول بھی فرما لیتا ہے۔ صحیح۔ نیکی کر کے بھی آدمی اپنے ذہن میں حسن ظن رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے نیکی پر اجر دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ بے شک، میری نیکی ہے ناقص لیکن میں اتنی کر سکتا تھا، یا اب میری کوتاہی ہے لیکن میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ میری نیکی قبول فرمائے گا، تو لہذا پہلے تو حسن ظن رکھنا چاہیے، ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ حسن ظن کے ساتھ خوف و رجا، یعنی ڈر اور امید کا پہلو دونوں ہی رکھیں، ڈر اور امید دونوں رکھے۔ امید اس بات کی کہ نیکی قبول ہو جائے گی، صحیح، ڈر اس بات کا کہ جیسی میں نے کی ہے ویسی تو ہوتی نہیں ہے، نیکی ویسی نہیں ہوتی۔ یہ جو پہلو ہے یہ اس لیے ضروری ہے کہ ایک تو حدیث مبارک میں یہ موجود ہے کہ مومن خوف اور ڈر کے درمیان ہوتا ہے، صحیح، نہ وہ ایسا ڈرتا ہے کہ قبولیت کی امید ہی ختم کر دیتا ہے، نہ امید مایوس، اور نہ وہ ایسا امید رکھتا ہے کہ ڈر خوف ہی کوئی نہیں ہوتا، ایسا نہیں۔ یہ جرت اللہ تعالیٰ پر وہ بن جائے گی، ایک۔ دوسری بات اس میں یہ بھی ہوتی ہے، اچھا پھر اب یہ ڈر اور امید کا جو ہے قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں کے اوصاف بیان کیے ہیں ان سے جو چیز سامنے آتی ہے وہ یہی ہے کہ نیکی کر کے آدمی ڈرتا ہی رہے، صحیح، امید بھی رکھے اور ڈرتا بھی رہے۔ جیسے قرآن پاک کے اندر ہے اللہ تعالیٰ نے رحمان کے بندوں کے اوصاف بیان فرمائے، یہ رحمان کے بندے ایسے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں۔ اس میں آگے جا کے ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ اپنی راتیں گزارتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرتے ہوئے اور قیام میں کھڑے کھڑے، یعنی رحمان کے بندے ساری رات گزار دیتے ہیں سجدے میں اور قیام میں، نفل پڑھتے رہے، نفل پڑھتے رہے، نفل پڑھتے رہے۔ اب اس کے ساتھ آگے کیا فرمایا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اور وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے، بے شک وہ عذاب بڑا سخت ہے، گلے میں اٹکنے والا ہے۔ اب دیکھیں پوری رات عبادت کی ہے، قیام ہے، سجدہ ہے، گناہ نہیں ہے، نیکی کے کام، عبادت ہے اور بہت اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، لیکن آخر کیا ہے؟ جہنم سے جو ہے وہ ڈر رہے ہیں کہ اللہ جہنم کا عذاب ہم سے پھیر لینا، ایک۔ اسی طرح قرآن پاک کے اندر ہے والمستغفرین بالاسحار، جو سحری کے وقت رات کے آخری پہر جو استغفار کرتے ہیں، مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں۔ یا فرمایا تتجافا جنوبہم عن المضاجع،
جن کے پہلو اپنے بستروں سے جدا رہتے ہیں، وہ نیک لوگ کہ جن کے پہلو اپنے بستروں سے جدا رہتے ہیں۔ بستروں سے جدا رہتے کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ عبادت ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، یہ کرتے۔ لیکن اس کے ساتھ اللہ کیا فرمایا یدعون ربہم خوفا و طمعا، وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں ڈرتے ہوئے اور لالچ کرتے ہوئے۔ سبحان اللہ، ڈرتے ہیں اللہ کے عذاب سے، لالچ ہے اللہ کے ثواب کی۔ سبحان اللہ۔ تو اب دیکھیں کہ راتیں ان کی بستروں سے جدا ہیں، خدا کی بارگاہ میں حاضر ہیں، مصلی پہ بیٹھے ہیں، قرآن کھلا ہے، نوافل پڑھے جا رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود جب اللہ کو پکارتے ہیں تو ڈر بھی ہے، طمع بھی ہے، امید بھی ہے۔ تو لہذا معاملہ ڈر اور امید کے درمیان رہنا چاہیے۔ اب اس کے ساتھ ایک اور چیز جو اب انہوں نے ان کا سوال ہے ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے؟ دیکھیں اس کے معلوم ہونے کا جو طریقہ ہے اس میں یہ ہے کہ پہلے تو یہ غیب کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم اس پر کنفرم نہیں کر سکتے اور ہم یوں کہہ لیں کہ ٹوٹلی سیٹسفائیڈ نہیں ہو سکتے کہ ہماری نیکی قبول ہو ہی گئی، ٹھیک ہے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ بتا دے۔ صحیح۔ جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکی، سبحان اللہ، غلام خریدے مہنگے مہنگے اور آزاد کر دیے۔ لوگوں نے کہا کہ یار کوئی ہوگا ان کا، انہوں نے ان کے ساتھ اچھا کیا ہوگا تو اس لیے غلام آزاد کر رہے ہیں، یا ان کو آئندہ ہوگا کہ چلو کبھی کام یہ بھی آ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، فرمایا کہ یہ وہ ہیں اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، کیا بات، ان کا جو خرچ کرنا ہے، صدیق اکبر کا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، یہ اپنے رب اعلیٰ کی رضا کی خاطر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور ان قریب اللہ ان سے راضی ہو جائے گا یا یہ راضی ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، تو اب یہاں ان کے بارے میں بیان کر دیا گیا، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں قبول ہو گئی۔ سبحان اللہ، یا حدیث مبارک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، جیسے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جنت کے اندر قدموں کی آہٹ سنی، سبحان اللہ، جس کا مطلب کہ پہنچ گئے۔ سبحان اللہ، تو عرض کی کہ حضور ایسا تو کوئی عمل نہیں، ہاں یہ ہے وضو ٹوٹ جائے تو وضو کر لیتا ہوں، جب کر لیتا ہوں تو 2 نفل بھی پڑھ لیتا ہوں۔ تو اب ان کا یہ عمل تھا، قبول ہو گیا۔ سبحان اللہ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ بے شک، یا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے، ایک صحابی تھے، ان کے بارے میں فرمایا کہ میں نے جنت کے اندر ان کا محل دیکھا، یہ بھی ہے، اور اس طرح کی کثیر احادیث۔ تو جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما دے، یہ غیب کا معاملہ قبولیت کا، اور اللہ کے نبی غیب جانتے ہیں، بے شک، اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا، ان کو عطا فرمائے غیب کا علم، تو وہ غیب کی خبر دے دیں تو اس پر آمنا و صدقنا، بے شک، ہمارا ایمان ہے، ہم تصدیق کرتے ہیں، اس کو مانتے ہیں۔ اب ہمارے زمانے کے اندر یہ کہ ہم نے کوئی نیکی کی، اب قبول ہے یا نہیں، اس پر وہ خوف و رجا کا معاملہ ایک۔ دوسرا یہ بزرگوں نے ایک نشانی بیان کی ہے، ماشاءاللہ، وہ فرمایا کہ اگر تو ایک نیکی کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس نیکی کی دوبارہ بھی توفیق عطا فرما دے تو یہ اس کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی قبول کر لی۔ اچھا، ماشاءاللہ، جیسے توبہ کی قبولیت کی علامت بزرگوں نے یہ بیان فرمائی ہے کہ توبہ کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ بندہ وہ دوبارہ گناہ نہ کرے، صحیح، اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ وہ گناہ نہ کرنے دے، وہ بندہ دوبارہ گناہ نہ کرے، تو اس کا مطلب ہے کہ توبہ قبول ہو گئی، صحیح، یعنی استقامت مل گئی، یہ استقامت مل گئی۔ تو نیکی کی قبولیت کی ایک علامت یہ بیان کی گئی ہے کہ نیکی سے اگلی نیکی کی توفیق ملتی، اور اس پر باقاعدہ آیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نیکی کے بعد اگلی نیکی کی توفیق دیتا ہے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، ضرور آپ کے گفتگو سننے میں تو بڑا ہی لطف آ رہا ہے، اور ناظرین بھی یقیناً چاہ رہے ہوں گے کہ مزید بھی اس کلام کو جاری رکھا جائے اور مزید اس کے بارے میں مدنی پھول حاصل کیے جائیں۔ تو آپ کے سوال کا جواب تو ہو گیا، لیکن مفتی صاحب نے جیسا کہ فرمایا انشاءاللہ اس کے بارے میں اور مزید بھی میرے پاس بھی سوالات تحریر میں ہیں، کالز بھی موجود ہیں، اور آپ کے میسیجز بھی یقیناً آ رہے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ عز و جل مفتی صاحب اسی سلسلے کے موضوع کو نیکسٹ بھی ہم کنٹینیو کر لیتے ہیں۔ آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی، جو بھی ہمارے اس وقت ناظرین ہمارے ساتھ شامل ہیں، یہاں پر حاضرین ہیں، ہمیں حقیقی طور پر نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے، نیکوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی ہم ٹوٹے پھوٹے اعمال کر لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی۔